بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب, زوٹی کنسلٹنٹ ہیں, علم العادات کے ماہر ہیں, روحانی علم بھی رکھتے ہیں. جعفری صاحب سے آج میں نے کوئی بات کرنی ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پہ, کہ انٹرنیشنل لیول پر کیا کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں, کون سا ملک جو سا ہے اس ٹائم صحیح جا رہا ہے اور کس کے لیے آگے مشکلات آ رہی ہیں, اور کون سی بارڈر سائڈ جو سی ہے وہ ہاٹ ہے. ایرانی صدر کا واقعہ اگر آپ دیکھ لیں تو جعفری صاحب نے کہا تھا کہ جی اس سائڈ سے تھوڑا سا کوئی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے, اور وہ یہی ہوا کہ جی ایرانی صدر کا ہیلی کاپٹر گرا. اب شواہد کے مطابق یہ ہے کہ جی ہیلی کاپٹر کے اندر سے ایک گولی کا نشان بھی ملا ہے. اب اس کا آگے کیا فیوچر ہے, کہ اس کیس کا کیا ہوگا, کہ قتل ہے یا حادثہ ہے. اب ساری تحقیقات اسی پر چل رہی ہیں. جعفری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جی انٹرنیشنل جو سا ہے لیول پر اب کیا کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. سر پہلے تو ایرانی صدر, اور دوسرا پھر میں نے پوچھنا ہے چائنا بارڈر. میں ضرور بتاتا ہوں سر, ایک ایک کر کے بتاتے ہیں. اوکے. پہلے ایران کی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں, انٹرنیشنل ہورائزن پہ چینجز تو آنی ہیں, اور جب ابراہیم رئیسی جو ہیں وہ ان کی شہادت ہوئی تو اس وقت بھی میں نے عرض کیا تھا. میں پھر کہہ رہا ہوں, کریڈٹ لینے کے لیے عرض نہیں کرتا ہوں, میں صرف یاد دہانی کے لیے بات کرتا ہوں. کریڈٹ صرف اللہ کا ہے. اور اس وقت بھی مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ جو ہے نا حالات یہ ٹریگرڈ ہو چکے ہیں اور اب چیزیں بڑھیں گی. فلسطین کا معاملہ بڑی تیزی سے الجھ رہا ہے, اور جو ہے وہ کچھ چیزیں اس طرح کی ہو رہی ہیں کہ حالات طاقتوں کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں. امریکہ کے اندر بھی چینجز آ رہی ہیں. امریکن اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت کو بہت زیادہ جو ہے وہ اسموتھ پلینگ میں نہیں ہے, اسموتھ سیلنگ نہیں کر رہی. ان کے لیے بھی حالات بہت ٹینس ہوئے ہوئے ہیں اس وقت. اسرائیلی جو ہے یا زائنسٹ چیزیں جو کمیونٹیز ہیں ان میں بھی چیزیں الجھی ہوئی ہیں. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کی تھی کہ اگر انٹرنیشنل نیگیٹو طاقتیں اتنی پاورفل ہیں کہ انہوں نے سارے ریسورسز پہ قبضہ کیا ہوا ہے, تو جو پازیٹیو طاقتیں ہیں انہوں نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئیں, وہ بھی ویل ایکوپڈ ہیں, وہ بھی ریڈی ہیں, لیکن کچھ قدرت کی مشیت ہوتی ہے. اس وقت اللہ کی طرف سے وہ اشارہ نہیں ہے. اللہ نے پورا کھل کھیلنے کا موقع دیا ہوا ہے نیگیٹو طاقتوں کو, تو انہوں نے اس وقت دنیا کو کیپچر کیا ہوا ہے. لیکن یہ صرف ایک اشارے کی دیر ہے, ساری دنیا کا منظرنامہ بدل جائے گا, ساری دنیا کی چیزیں بدلیں گی. بڑی جنگ کی تیاری ہو چکی ہے, دونوں طرف کی فوجیں تیار ہیں. بظاہر آپ کو ایک طرف کی فوجیں نظر آ رہی ہیں, لیکن اس وقت دونوں طرف کی فوجیں تیار ہیں. اور وہ جو غزہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ وہ بابرکت جگہ ہے, بارکنا حولہ سورہ بنی اسرائیل کے ضمن میں اس میں جو ذکر ہے, تو وہ اسی کا بیت المقدس کا اور اس کے ارد گرد کے ماحول کا ہے. تو یہ علاقہ اتنا پاورفل ہے, یہ علاقہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ آپ کی سوچ ہے, آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ یہاں کے شہیدوں کا خون کیا کر سکتا ہے اور کیا کر چکا ہے. یہ ایک ایسی دلدل بننے جا رہی ہے جس میں اسرائیل بہت بری طرح پھنس جائے گا. اور اس کے علاوہ مسلمان ملک, میں نے بار بار عرض کی, کچھ چیزیں کاغذ پہ نظر آتی ہیں, کچھ چیزیں کاغذ پہ نظر نہیں آتی, لیکن میرا کاغذ اس بارے میں بڑا کلیئر کٹ بتا رہا ہے کہ کم از کم 2 مسلمانوں کے ملک اسرائیلیوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے. اور 2 بڑے ملکوں کی بات کر رہا ہوں, چھوٹے موٹے ملکوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. تیسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ انٹرنیشنل ہورائزن کے اوپر جو 3rd ورلڈ وار کے بادل ہیں وہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ چھاتے جا رہے ہیں اور چیزیں الجھتی جا رہی ہیں. کانسپریسی تھیریز دنیا میں چل رہی ہیں, لیکن ایک دم سے جب یہ ہوا چھٹے گی تو اصلی چہرے ان لوگوں کے جو بہت بظاہر نیک بنتے ہیں, بظاہر بڑے اچھے بنتے ہیں, ان کے جو مکروہ چہرے ہیں وہ بھی نظر آ جائیں گے. انٹرنیشنل ہورائزن بہت تیزی سے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, جس کے بارے میں نے پہلے عرض کی تھی کہ 3 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک ساؤتھ چائنا سی بہت اہم ہے, ایک یہ جو ہے یہ گلف والا سمندر بہت اہم ہے, جدھر یہ عمان, گوادر, چابہار اور یہ بہت اہم ہے, اور تیسرا سمندر جو بہت اہم ہے وہ ریڈ سی ہے. تو یہ 3 سمندر بڑے اہم ہیں. اس کے علاوہ
انٹرنیشنل ہورائزنز میں یہ گلف والی سائڈ کے اوپر مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ جنگ کے بادل دوبارہ ابھریں گے اور وہ چیزیں الجھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں گلف والی سائڈ پہ؟ گلف والی سائڈ پہ، اس میں ریڈ سی اسپیشلی یمن اور اس طرف کا علاقہ، اس کے علاوہ عراق والی سائڈ کے اوپر مجھے چیزیں الجھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، شام والی سائڈ کے اوپر چیزیں الجھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو معاملات کرنا اللہ نے ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ بادشاہ ہے، کارساز ہے۔ تو اس وقت جو سچویشنز ہیں وہ کوئی اچھی نہیں ہے۔ آ جائیں پاکستان کی طرف، تو پاکستان افغانستان بارڈر مجھے ہاٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مجھے جو ہے وہ پاکستان انڈیا بارڈر کے اوپر بھی کچھ زیادہ بڑی نہیں لیکن کچھ چنگاریاں جو ہے نا پھوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ آگ کی طرف لے جائیں چیزوں کو، ٹریگر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور مجھے جو ہے وہ اگر ودن دا پاکستان دیکھیں تو ودن دا پاکستان بھی مجھے وہ حالات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو اس وقت کشمیر میں ہو چکے ہیں۔ جون اور جولائی اتنے آسان مہینے نہیں ہیں اور چیزیں جس طرف جا رہی ہیں وہ اب اللہ ہی ہے کہ اس کو بچائے۔ مئی سے زیادہ خطرناک ہے جون جولائی؟ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ مئی تو صرف ایک ٹریلر تھا، پوری فلم چلے گی جون جولائی اگست ستمبر۔ اچھا، انٹرنیشنل اس میں؟ انٹرنیشنل میں جون جولائی اگست ستمبر کے بعد چیزیں کسی اور طرف جائیں گی۔ ہو سکتا ہے نومبر دسمبر میں کوئی بڑے فیصلے انٹرنیشنل ہورائزنس کے اوپر ہو چکے ہیں۔ اچھا، مطلب نومبر دسمبر 2024 یعنی 24 ختم ہونے سے پہلے انٹرنیشنل ہورائزن کے بہت بڑے بڑے فیصلے ہو چکے ہوں گے۔ اور اگر چائنا بیچ میں کیا کردار ہے؟ چائنا رشیا مل کے بہت بڑا کوئی ڈنٹ ڈال سکتے ہیں اور یہ دونوں مل کے کھیلیں گے، چائنا اور مجھے لگتا ہے۔ اور رشیا مسلمانوں کا ایک سپورٹر بننے جا رہا ہے اور بڑا اسٹرانگ سپورٹر بننے جا رہا ہے۔ رشیا از گوئنگ ٹو ہیلپ مسلمس، یہ میری بات لکھ لیجئے، رشیا مسلمانوں کو ہیلپ آؤٹ کرے گا۔ اچھا، یعنی کہ پاکستان مسلمانوں کی فیور میں آنے والا ہے وہ۔ پاکستان تو خیر مطلب کیا اس نے کرنا ہے، پاکستان تو اس وقت خود پھنسا ہوا ہے۔ یہ سارے اس طرف پاکستان تو شاید اس وقت اسرائیل پرو اسرائیل ہوا ہوا ہے۔ ہاں جی، تو مطلب دنیا میں جو ہے اسرائیلی جھنڈے پہ اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنے پہ یا اسرائیل میں پابندی ہے یا پھر پاکستان میں پابندی ہے۔ بالکل۔ تو ٹائم ول ٹیل۔ ہم لوگ یہ سارا کچھ برداشت کر پائیں گے؟ ہماری حکومت؟ سر حکومت اگر ہوئی تو برداشت کر لے گی، حکومت ہونے پہ ہی ہے نا سارا بات۔ ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہے کہ یہ حالات جس طرف جا رہے ہیں نا، ایک چیز یاد رکھیے گا، جب اللہ نے کسی چیز کا ارادہ کر لیا ہو نا تو کائنات کی کوئی طاقت پھر اللہ کو روک نہیں سکتی ہے۔ تو مجھے جو انرجی پیٹرنز اللہ کی مرضی سے چلتے ہیں، میری مرضی سے کسی کی مرضی سے نہیں چلتے۔ تو جو اللہ کی طرف سے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں نا وہ اس وقت بہت خطرناک نظر آ رہی ہیں۔ ایرانی صدر کا کیا کہیں گے سر، کہ اس کا جو حادثہ ہے یا کچھ؟ ایرانی صدر کا قتل ہے جی، شہادت ہے۔ مجھے تو ان کا کوئی حادثہ نظر نہیں آیا۔ میں نے آپ کو جس دن ان کی شہادت ہوئی ہے اس دن بھی عرض کی تھی کہ میرے کاغذ جو ہیں وہ اس کو اتنا آسان کہ جی یہ سیدھا حادثہ نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی کوئی سازش نکلے گی۔ اور ہو سکتا ہے، میں کانسپریسی تھیریز کے اوپر بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن میرا کاغذ جو ہے وہ مجھے یہ نہیں بتا رہا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے کوئی چیز ٹریگر ہوگی اور بڑی تیزی سے آگے بڑھے گی اور وہ سامنے آنے والی ہے، آ سکتی ہے، بالکل آ سکتی ہے۔ اچھا سر، چائنا اپنی ایک کرنسی لانچ کرنے کا بھی کہہ رہے ہیں، افواہ ہے کہ جی چائنا نے اپنی ایک کرنسی لانچ کرنی ہے، اس نے سارا سونا اپنے پاس اکٹھا کر لیا ہوا ہے تقریباً پوری دنیا سے، تو کیا وہ آگے امریکہ کو وقت ڈال سکتا ہے؟ سر یہ پیٹرو ڈالر والی چیز تو ٹوٹنے جا رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور چائنا، رشیا اور بہت سارے ایشین ممالک مل کے اپنی ایک جو ہے نا وہ چیز بنانے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو ایشین جو ہے ایشیا کی صدی جس کا ذکر سخی سلطان بہو کی کتابوں میں کیا گیا ہے، وہ ایشیا کی صدی جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور یہ ایشیا میں چائنا، رشیا، یہ سارے یہ مل کے یہ بڑی تباہی پھیرنے جا رہے ہیں۔ ٹائم ول ٹیل۔ ابھی تو آپ صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ پیٹرو ڈالر ٹوٹنے جا رہا ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ٹوٹنے جا رہی ہیں، اور او پیک کے اندر بڑی چیزیں چینج ہو رہی ہیں۔ ابھی آپ OIC میں بہت ساری چیزیں بدلتے ہوئے دیکھیں گے، مسلمانوں کے نئے اتحاد بنتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو ایشین ممالک مل کے ایک بڑی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دا ٹائم ول ٹیل۔ ابھی میں آپ کو صرف یہ
کوئی اچھی اور بڑی ٹھنڈی اور میٹھی خبریں نہیں دے رہا ہوں. میں آپ کو بڑی سیریس باتیں کر رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے چیزیں ٹھیک ہوں گی. اور ابھی بڑا ٹائم ہے, ابھی بہت سارے ٹائم ہے. ہو سکتا ہے مے بی اے ڈیکیڈ اور آفٹر ڈیکیڈ ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش میں کوئی ایسی ٹریٹی سائن ہو جائے کہ یہ کوئی کانفیڈریشن یا کچھ ایسے انڈر ون امبریلا آ جائیں, یہ دونوں مل کے کام کریں اور بہت آگے جائیں گے. دا ٹائم ول ٹیل, دنیا دیکھے گی ہوتا کیا ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش, پاکستان بنگلہ دیش, جیسا آپ نے کہا تھا کہ ہمارا مستقبل ایسے ہی ہے مگر ہمارے بچوں کا مستقبل بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے سر. پاکستان کا پاکستان کا آنے والا فیوچر بہت اچھا ہے. ابھی جو ہم پریزنٹ کا مطلب ہے کہ اگلے کچھ 4-5 سال, ابھی ہم ذرا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب جو زندہ رہے گا پاکستان میں 4-5 سال 6 سال بعد, وہ خود ہی دیکھ لے گا. پاکستان آہستہ آہستہ ترقی کرتا نظر آ رہا ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جعفری صاحب کے مطابق کے پرچے کے مطابق یہ ہے کہ جی آگے ترقی کرتے نظر آ رہے ہیں. بہت شکریہ سر. ویلکم سر. سلام پاکستان.